بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الثَّالِثُ فَإِنَّ بَدَنَ الْإِنسَانِ أَوْ أَيَّ کائن حی۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا ہدایت تکوینیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے اندر ایک نظام ہدایت رکھ دیا ہے۔ اس کو بہت ساری چیزوں کی، بلکہ حیوانات کی بات کرتے ہیں، انسان کی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں، ہر حیوان میں ایک نظام ہدایت رکھ دیا ہے جو اس کی خلقت میں ہے۔ بہت ساری چیزوں کو از خود وہ سمجھ جاتا ہے اس ہدایت تکوینی کی بنیاد پر، کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو گزارش یہ کی تھی گزشتہ درس میں کہ یہ ہدایت جو انسان کی خلقت میں پوشیدہ ہے، جو اس کی خلقت میں اس کے ساتھ ہے، ان میں سے تیسرے نمبر پر کہ اللہ نے اسی انسان کے اندر کچھ ایسی قوتیں رکھ دی ہیں کہ اگر انسان کے بدن کی کوئی جز مفقود ہوتی ہے تو وہ از خود اس کو پورا کر دیتی ہیں، از خود۔ ایک نظام ایسا ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دینی، وہ ایسی ہدایت ان کی خلقت میں رکھ دی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تھا کہ حیوانات، یعنی جو بھی جاندار ہے، ان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو سمجھ جاتے ہیں کہ میری ضرورت کیا ہے۔ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ از خود سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اپنی احتیاجات کو، اپنی ضرورتوں کو۔ یہ جو 2 صفحے ہیں اس میں بحث نہیں ہے، فقط مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال کہ اللہ نے انسان یعنی جانداروں کی، حیوانات میں اندر ایک ہدایت رکھ دی ہے ان کی خلقت میں، جس کا کام یہ ہے، اس ہدایت کیا ہدایت ہے کہ اگر انسانی بدن کے کوئی عضو متاثر ہوتا ہے، کوئی کمی کاستی آتی ہے تو از خود اس کو پورا کر دیتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک اگلی مثال ہے کہ اپنی احتیاجات، اپنی ضرورت کو بغیر کسی سے سیکھنے کے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا آگے کیا ہونا ہے۔ اس کی آسان سی چیز ہے، تھوڑا سا غور فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ، ہدایت جو خلقت انسان میں پوشیدہ ہے، ہم نے کہا تھا وہ 4 طرح سے ہے، تو تیسری فَإِنَّ بَدَنَ الْإِنسَانِ، انسان کا بدن، او اَيَّ کائن حی، یا کسی بھی زندہ موجود کا بدن، جو بھی زندہ، وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، جس کا بدن ہے، اذا جرحا، اگر وہ زخمی ہو جائے، کسی بھی انسان یا غیر انسان، کسی بھی موجود حی، ایک زندہ موجود کو اگر زخم لگ جائے، لفظوں پہ غور کرنا، ہدایت تکوینی کے نظام کے تحت طاعت الخلایا الاحتیاطیہ، وہ احتیاطی خلیے، سیل آتے ہیں، من کل ثوب، ہر طرف سے۔ مثلا میں انسان ہوں، میرے جسم پر کوئی زخم آ گیا ہے تو ہر طرف سے جو احتیاطی سیلز ہیں وہ آ جاتے ہیں، لجبران النقص، اس نقص کو پورا کرنے کے لیے، جبران کرنے کے لیے۔ کون سا؟
الذی حدثا، جو نقص پیدا ہوا تھا، من جراء الجرح، اور اس زخم کے حادثے کی وجہ سے، کہ یہ میرا جسم ہے، یہاں پر ایک زخم لگ گیا، کڑ لگ گئی، تو اب وہاں پر ایک کمی آ گئی، چونکہ یہ ٹوٹ گیا، تو ہر طرف سے اس ہدایت تکوینی کے نظام کے تحت وہ خلیے آج خود ہر طرف سے دوڑ پڑیں گے اور وہ آ کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَإِنْدَئِذٍ يَنْدَمِلُ الْجَرْحُ، جب وہ سارے آپ کے اپنا کام کرتے ہیں تو وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ بس لفظوں پہ غور آگا، اب یہ بات کو سمجھنا ہے، اسی ہدایت تکوینی کے تحت یہ جو اللہ نے خلقت میں رکھ دی ہے، فالخلایا تفہم وظیفتہا، یہ سیلز اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیاں کو سمجھتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا ہے سیل کو کہ تم جاؤ یہ کرو، وہ آج خود اپنی ڈیوٹیوں کو سمجھتے ہیں۔ وَتَعْلَمْ مَتَىٰ تَبْدَأُ الْوَظِیفَہ، اور ان کو یہ علم ہوتا ہے، وہ سیلز یہ جانتے ہیں، اللہ نے ان کو سمجھا کے بھیجا ہے کیا، کہ ان کی ڈیوٹی کب شروع ہوگی، یعنی زخم شروع لگے گا تو ان کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، وَمَتَىٰ تَنْتَہِی، جب زخم ٹھیک ہوگا ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ فَتَتَوَقَّفْ عَنِ الْعَمَلِ اِنَّمَا يَنْدَمِلُ الْجَرْحُ، جو ہی زخم مندمل ہوگا ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ختم، پھر وہ کام ختم کر، کیوں؟ ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ جب زخم ہو تم نے اس کو مندمل کرنا ہے۔ اب یہ چیز ہدایت تکوینی کا حصہ ہے کہ اللہ نے جاندار کی خلقت میں ایسا رکھ دیا، وہ سیلز کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ سیلز خود اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثال دے رہے ہیں، کما ان ہناک دودن، جیسا کہ مثلا ایک کیڑا ہے، دودھ کہتے ہیں کیڑے کو، اذا قطع راسہ، اگر اس کا سر کو کاٹ دیا جائے، یصنع لراسہ لنفسہ راسا جدیدا، وہی کیڑا اگر ایک سر کاٹ دیا جائے اپنے لیے ایک اور سر بنا دیتا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا، یہ اس کی وہی ہدایت تکوینی، اور جو اس کی خلقت میں ہدایت ہے وہ اس کی روشنی میں یہ کام خود کرتا ہے۔ ایک اور مثال، وَإِنَّ نَجْمَ الْبَحْرِ، یہ ایک مچھلی ہوتی ہے ستارے کی شکل میں، تو اس کو نجم البحر کہتے ہیں، ہے مچھلی۔ اذا قطعت اعضاؤہ، کہا جاتا ہے اگر اس کا عضو کاٹ دو، فیوجد منہ سمکن مستقلاً آخر، اگر آپ اس کے جسم سے، اس کا بدن سے کچھ حصہ کاٹ کے پھینکیں تو وہاں سے ایک نئی مچھلی ہی پیدا ہو جاتی ہے، من نفس نوع نجم البحر، اسی نجم البحر، اسی ستارے شکل والی چشم کی قسم نو میں سے۔ اب کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ اسی ہدایت تکوینی کا سلسلہ ہے کہ اس نے خود بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن بھی اسی چیز کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، سورہ اعلیٰ میں ہے کہ الذی خلق فسویٰ، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا، والذی قدر فہدیٰ، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، یہ راہ دکھائی، یہ ہے ہدایت تکوینیہ، خلق کر دیا اور اس میں ہدایت بھی رکھ دی۔ اما الرابع، اس ہدایت تکوینی جو ہم نے گزارش کی تھی کہ خلقت انسانی میں ایک ہدایت رکھ دی گئی ہے، اس کی چوتھی چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جاندار اپنی احتیاجات، التعرف علی الاحتیاج، اپنی احتیاجات، ضرورتوں کو پہچان لیتا ہے، من دون تعلم، کسی سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب اس کی مثال بڑی آسان، تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، ہے مثال، فرماتے ہیں فَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وَمُدْهِشَةٌ، اور حیران کن مثالیں ہیں حیوانات، جانداروں میں، کہ اپنی ضرورت کو سمجھنا بغیر کسی کے پاس جا کر سمجھنے کے، از خود پہچان لینا، یعنی اپنی احتیاج کو پہچاننا کہ مجھے کیا چاہیے، کسی سے پوچھنے کی، کسی سے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں بہت زبردست، اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں تو۔ پہلی مثال،
انا صعابین الماء، صعابین جمع ہے صابان، صابان کہتے ہیں اژدہا کو، سانپ کو، اردو میں آپ دیکھیں گے مجھے اس کو نا مار ماہی، یعنی ہے مچھلی لیکن سانپ نما مچھلی ہوتی ہے، مار ماہی تقریباً لغت میں یہ لکھا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حینما تبلغ من العمر 5 اعوام و اکثر، کہ جب اس کی عمر اس مار ماہی کی، سانپ مچھلی کی عمر جب 5 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو غادر البرقہ، وہ جس نالے میں، جس چھوٹے دریا میں رہتی ہے، اس کو التی تعیش فیہا، جس میں وہ رہتی ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی وہ چھوٹے، ایک ہوتے ہیں نا سمندر، ایک ہوتے ہیں چھوٹے یعنی نالے ٹائپ، دریاچہ جس کہتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے، التی تعیش فیہا، جن میں وہ رہتی ہے، فی اروپا، یورپ میں، یعنی یورپ کے چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں یہ جو مار ماہی ہے، یہ سانپ مچھلی رہتی ہے، یہ 5 سال یا 5-6 سال کی جب ہوتی ہے، پھر یہ اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ پھر کیا کرتی ہے اس کو چھوڑ کر؟ تذہب الی البحر، پھر یہ رخ کرتی ہے سمندر کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَصَعَابِينُ السَّمَكِ فِي الْإِقْلِيمِ الْمِصْرِ، اسی طرح جو مصر کے علاقے میں دریاؤں میں وہاں رہتی ہیں یہ والی یعنی سانپ مچھلیاں، تخرج من النیل، وہ بھی دریائے نیل سے نکلتی ہیں، وَتَسْبَحُ إِلَى الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ، اور وہ سفر کرتی ہیں، تیرتی ہیں بحر ابیض کی طرف، وَتَبْدَأُ جَمِيعًا، اور یہ پھر مل کر ابتدا کرتی ہیں رحلتاً، سفر، یعنی مراد کیا کہ وہ چل پڑی یورپ سے، ادھر سے کچھ چلیں مصر کے دریاؤں سے، اور پھر یہ آگے سمندر میں۔ اب فرماتے ہیں تبدأ جمیعها رحلتاً، اور یہ پھر مل کے سفر کرتی ہیں۔ لا یکاد یصدق العقل، اگرچہ عقل آسانی سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہے۔ کیوں؟ اذ تعبر المحیط الاطلسی، حتیٰ کہ یہ بحر اطلس کو، اب آپ نقشے میں بحر اطلس لکھیں گے تو بالکل سامنے آ جاتا ہے، اس کو عبور کرتی ہیں، حتیٰ تصل الی بحر، حتیٰ کہ یہ بحر سرجاسو جو کہ برمودا کے قریب ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ برمودا آپ نیٹ پر جائیں گے تو آپ کو اس کی بڑی چیزیں ملیں گی کہ یہ کوئی امریکی ریاست ہے، اس سے کوئی 650 کلومیٹر دور ہے، اور یہ جو اپنا سمندر ہیں برطانوی ان سے بھی دور ایک علاقہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جہاں جو چیز جاتی ہے واپس نہیں آتی، اس کی کہانی جہاں شروع ہوئی، کوئی امریکی جہاز وہاں سے گزرا تو وہ غائب ہو گیا، پھر جو تلاش کرنے گئے پھر وہ بھی غائب ہو گئے، یعنی اس کے بارے میں ایسی مجھے کہ جو چیز وہاں جاتی ہے پھر وہاں سے ملتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے اور وہاں ایک سمندر ہے۔ خوب، بہرحال جہاں حتی تلتقی بالثعابین التی نزحت من انہار امریکہ، اب وہ وہاں سے چلے تھے اور یہ جب اس سمندر یعنی بحر سرجاسو میں آتی ہیں تو یہ پھر ان مار ماہی ان یعنی سانپ مچھلیوں سے آ کر ملتی ہیں کہ جو امریکی دریاؤں سے آئی تھیں۔ اب غور کرنا ہے، یعنی امریکہ سے بھی کچھ آئی مچھلیاں، کوئی یورپ سے بھی آئیں، مصر سے بھی آئیں، خوب مختلف علاقوں سے۔ فَتَحْبِتُ إِلَىٰ أُمْكٍ بَعِيدٍ فِي الْمَحِيطِ، محیط مراد وہی یعنی، اور یہ بحر اطلس کے اس میں گہرائیوں میں کیا کرتی ہیں، یہ آ کر قیام پذیر ہو جاتی ہیں، وہاں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، نیچے چلیے۔ پھر کیا کرتی ہیں وہاں اس سمندر میں، ادھر سے مچھلیاں آ گئی امریکہ سے، ادھر سے بھی آ گئی، اور یہ بحر اطلس میں قیام پذیر ہو گئی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حتی تضع بیضها، یہ اس میں آ کر انڈے دیتی ہیں، وتموت بعد ذلك، اور انڈے دینے کے بعد یہ مر جاتی ہے۔ ٹھیک،
وحیث ما یقف البیض، اب جب وہ انڈے کھلتے ہیں، یعنی ان کی جو مدت ہوگی پوری ہوتی ہے، ظاہر انڈا پھٹتا ہے، اسے بچہ نکلتا ہے، تخرج منہ الیرقات، یرقات یعنی چھوٹے چھوٹے بچے، جیسے مرغی کے بچے ہوتے ہیں، چوزے، تو مچھلیوں کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، ٹھیک۔ پھر فَتَعُودُ إِلَى الْبَرْكِ وَالْأَنْهَارِ مَرَّةً أُخْرَى، پھر یہ جو چھوٹے بچے نکلے تھے ان کے، یہ واپس انہی اپنی دریاؤں میں، اور جو امریکی دریا تھے ان میں، اور چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں، جو جہاں سے ان کی ماں باپ آئے تھے، یہ پھر واپس ادھر پلٹ جاتے ہیں۔ فَالْيَرْقَاتِ الَّتِي أَبْوَاهَا مِنْ أُورُوپَا، یعنی وہ بچے جن کے ماں باپ یورپ والے تھے اور افریقہ والے تھے، تَتَّجِهُ إِلَىٰ أُورُوپَا وَأَفْرِیقَا، وہ یورپ امریکہ روانہ ہوتے ہیں، اور جن کے ماں باپ امریکہ سے آئے تھے، تَتَّجِهُ إِلَىٰ أَمْرِیکَا، وہ امریکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب بات کو سمجھنا ہے، وہ آئے تھے امریکہ سے، وہ آئے تھے یورپ سے، ماں باپ، ماں نے انڈے دیے، وہ مر گئی، بچے نکلے ہیں، تو امریکن ماؤں کے بچے امریکہ جا رہے ہیں، یورپین ماؤں کے بچے یورپ جا رہے ہیں۔ لا یستطیع احد، یہ ہے ہدایت تکوینی، کوئی شخص یہ قدرت نہیں رکھتا ان یدرکا، کہ وہ اس چیز کو درک کر سکے، کیف تعرف هذه اليرقات الصغیرہ، کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیسے سمجھتے ہیں طریقہا الی موطنہا، کہ اپنے وطن جانے کا راستہ کہاں سے ہے، فی رحلت، اپنے سفر میں، کہ یبلغ طولہا، کہ ان کا وہ سفر 2000 اور 3000، جو 2 یا 3000 میل کا سفر ہے، وَتَسْتَغْرِقُ سَنَتَيْنِ أَوْ أَزْيَدَ، ان کو 2 سال یا 2 سے زیادہ عرصہ لگتا ہے، تو یہ ان بچوں کو 2-2500 میل کا سفر 2-2.5 سال ان کو لگ جاتے ہیں طے کرنے میں، لیکن امریکی ماں باپ کے بچے امریکہ کے دریاؤں میں جاتے ہیں، جو ادھر سے یورپ سے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ یہ نظام ہدایت تکوینی ہے، جو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کہاں سے آئے تھے، تم نے کہاں جانا ہے، وہ کسی سے سیکھنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ ہے ہدایت تکوینی، کہ ان کی خلقت میں اللہ نے یہ رہنمائی رکھ دی ہے۔ ایک اور مثال فرماتے ہیں، ان الفراش، تتلی کہتے ہیں، تتلیاں نہیں ہوتی جس کو فراش کہتے ہیں، حین یصل الی طور ثالث من حیاتہ، جب یہ اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ مخلوقات کا اللہ پاک نے نظام بنایا، جیسے انسان کا ہوتا ہے کہ جناب پہلے وہ 2 سال تک بالکل چھوٹا ہو، صبی کہتے ہیں، ابھی 2 سال بعد پھر اس کو طفل کہتے ہیں، پھر 15 سال کا اس کو رجل کہتے ہیں۔ یہ مراحل ہیں بالکل، مطلب ہے شیر خوار ہوتا ہے، پھر بچپنا ہوتا ہے، پھر نوجوانی ہوتی ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا، ایسے مراحل ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ان الفراش، یہ جو تتلی ہے، حین یصل الی طور ثالث، جب یہ اپنی زندگی کے تیسرے مرحلہ میں پہنچتی ہے من حیاتہ، پھر یضع بیضہ علی ہیئت الدوائر علی الاوراق الخضراء، یہ تتلی سبز رنگ کے پتوں پر گولائی میں اپنے انڈے رکھتی ہے۔ یعنی ایک سبز پتا ہو، مثال لینا، جیسے یہ پتا ہے سبز رنگ کا، گولائی میں یوں کر کے انڈا ادھر، یوں کر کے گولائی کی شکل میں ان کو انڈے وہاں دیتی ہے۔ اچھا، پھر فلا یفقس الا فی الفصل التالی، اب وہ انڈے پھٹتے نہیں ہیں، یعنی کھلتے نہیں ہیں، مراد کیا؟ ابھی وہ پڑے رہتے ہیں، وہ کب کھلیں گے؟ فی الموسم التالی، آنے والے موسم میں۔ پھر فیخرج علی ہیئت دینان صغیرہ، پھر ان سے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں، جیسے کیڑا چھوٹا ہوتا ہے اس شکل میں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں۔
فی الوقت الذی تکون الام قد ماتت، اور جب یہ پیدا ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ان کی ماں مر چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! تتلی نے سبز رنگ کے پتوں پر انڈے دیے، اور جب ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انڈے دینے والی تتلی، ان بچوں کی ماں پہلے مر چکی ہوتی ہے۔ سوال یہاں ہے، اس تتلی کو کس نے سمجھایا کہ انڈے اس سبز پتے پر دینا تاکہ جب تیرے بچے پیدا ہوں تو اس کو بطور غذا لے سکیں؟ کسی نے سمجھایا یا اس نے خود کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں خود کیا تو اسی کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، کہ اس کی خلقت میں اللہ نے رکھ دیا یہ رہنمائی کہ کیا چیز بعد میں ضرورت آئے گی۔ فَكَيْفَ أُطِيحَ لِلْفَرَاشِ، کیسے اس تتلی کو پتہ چلا کہ أَن يَعْرِفَ نَجَاحَهُ فِي مَا قَامَ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ، کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے یہی ان کے بچوں کے لیے درست ہے، اسی سے اس کے بچوں کو محفوظ کرے گی۔ وَيُدْرِكْ، اور کیسے اس نے درک کیا کہ أَنَّهُ حَيَّ بِذَلِكَ الصِّغَارِ، کہ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو ابھی ہیں نہیں، ابھی وہ انڈے دے رہی ہے لیکن ایسی جگہ پر کہ ان کے لیے مہیا کر رہی ہے رصیداً ذاخما من الغذاء، غذا کا ایک بڑا سرمایہ۔ رسید کہتے ہیں سرمایہ کو، یعنی ایک بڑی سرمایہ، کہ وہی جو سبز پتے ہیں وہی اس کی بچوں کے لیے غذا ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ وہی پتے ہوتے ہیں، اور ماں پہلے سے مہیا کر کے دے جا رہی ہے۔ مَا أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ ذَلِكَ، حالانکہ اس نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، اس نے تو انڈے دیے ہیں، جب بھی آئے گا ٹھیک ہو گیا۔ قرآن مجید بھی اسی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ جو آیت کتاب میں ہے، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آیت میں ہے کہ سبحان الذی خلق کل شیء، لیکن آیت کا جو نیچے ریفرنس دیا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 2، اس میں لفظ یہ جملہ ہے سبحان اللہ نہیں ہے۔ میں پوری آیت پڑھتا ہوں تاکہ اشتباہ نہ رہے۔ پوری آیت سورہ فرقان آیت نمبر 2 یہ ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ ٹھیک، آگے مان شاید یہ ہے، اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ یہ قرآن بھی اسی کو ہی دے رہا ہے۔ اب دیکھو نا، اس تتلی کو یہ ساری سمجھ تھی کہ میں نے انڈے ایسی جگہ دینے ہیں کہ جب میرے بچے پیدا ہوں تو ان کے لیے غذا فراہم ہو۔ اب کسی نے اس کو نہیں سمجھایا، بس اس کا اپنی ضروریات کو خود سمجھنا، اسی کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔